والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، 82، 83 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا ہر حال مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابھی فرما دیجئے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نزول تو پہلے ہوا، لیکن میرے آقا نے جب مکہ کو فتح کیا، فتح مکہ میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر اطراف جو ہے، خانہ کعبہ کے اطراف 360 بت لگائے گئے تھے جن کو زنجیروں سے، لوہوں سے مضبوط کیا گیا تھا، 360۔ جب آپ فاتح بن کر انٹر ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کے آخر میں ایک لوہے کی چونچ لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا ایسے چھڑی سے ایسے کریں اور آپ پڑھیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ جب یہ آیت پڑھ کے ایسے چھڑی کریں، بت جو ہے دھاڑ کر نیچے گرے۔ آپ ایسے چھڑی کریں، آپ یہ آیت پڑھیں، بت دھاڑ کر کے نیچے گرے۔ اس طرح 360 بت جنہیں جکڑا گیا تھا زنجیروں سے، لیکن سب کے سب آیت پڑھتے جائے۔ کیوں؟ آج کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والا ہے۔ اب جب آپ بتوں کو گرا رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کتنی مضبوطی سے ان کو گاڑا۔ ہم کیا کرتے تھے؟ ایک ٹائم یہ تھا کہ ہم نے نبی آخر الزماں کو مجبور کر کے مکے سے نکالا تھا، آج وہی نبی فاتح بن کر آیا ہے، آج وہ مجبور ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں مَا هُوَ شِفَاء، جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ۔ قرآن کریم جو ہے ظالموں کے لیے خسارہ، نقصان ہے۔ مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے شفا نہیں، ان کے لیے خسارہ ہے۔ شفا ان کو دیتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، سکون ان کو ملتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، دل کے مومن، ان کو سکون ملتا ہے۔ جو ہوتے ہیں منافق قسم کے لوگ، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کو شفا نہیں ملتی، ان کو اور ان کا عذاب شدت سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، آرد، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور منہ پھیر کر منہ چھپا کر چلتا ہے۔ کہا کہ جب ہم انسان کو، حضرت انسان کو دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، دولت دے دی، تو جب زمین پر چلتا ہے تو سمجھتا میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف دیکھتا ہی نہیں، نہ نماز کی طرف، نہ دین کی طرف۔ اب کیا کرے گا؟ پیسہ زیادہ ہو گیا، اب پیسے کیسے ٹھکانے لگاؤں؟ تو وہ ناجائز غیر شرعی کام کرے گا۔ اگر ان کے یہاں کوئی تقریب ہوگی تو اس میں غیر شرعی کام ہوگا، غیر شرعی کام میں نمبر لے جائے گا۔ رب فرمانا ہے
کہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، کہا کہ جب ہم انسان کو دے دیتے انعام عطا کر دیتے ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر نا امید ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ نے وہ کر، نا امیدی کی باتیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا کل یعمل علی شاکلتی، اے بھی فرما دیجئے ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت پر، فربکم، پس تمہارا رب، عالم، جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کون سیدھی راہ پر ہے کون سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔